بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید عام لوگوں نے اب اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ توجہ ضرور کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ بات کیا ہے اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں صاف پانی کی۔ ہمارے شہر میں، لاہور میں، صاف پانی کے پلانٹ لگائے گئے مختلف علاقوں میں۔ اس کی سٹوری بھی تھوڑی سی میں یاد کروا دوں آپ کو کہ کیسے نوبت آئی وہ پلانٹ لگانے کی محلوں میں، یونین کونسلز میں اور مختلف جگہ میں۔ کمپلینز آنا شروع ہوئی، یہ کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ کمپلینز یہ تھیں کہ پانی گندا آ رہا ہے، پینے کا پانی گھروں میں گندا آ رہا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پلان تھا یا ہو گیا ایسے، اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے۔ مجھے یہ بتایا جائے آج کے دور میں اگر کسی جگہ کسی پائپ میں پانی گندا آ رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ سمپل، پانی کا پائپ چینج کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ کیا مسئلہ تھا کہ پانی کا پائپ ظاہر ہے سڑکوں کے نیچے سے گزر رہا ہے، گلیوں کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ جب آپ پانی کا پائپ چینج کرنے جائیں گے تو پھر وہ گلیاں بھی اکھاڑی جائیں گی، پانی کی لائن بھی چینج ہوگی، پھر گلیاں اوپر بنیں گی، تو جو خرچہ ہے حکومت کا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اتنے سورسز ہیں نہیں، کیا کیا جائے؟ یہ 10 سال یہ بات چلتی رہی۔ لوگ 10% سے شروع ہوئے کہ پانی گندا ہے، پھر وہ 90% تک یا 100% تک چلے گئے۔ یعنی اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ صاف پانی کا کوئی حل نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ وہی گلیوں کے جو ترقیاتی پیسے آتے ہیں یونین کونسلز میں آل اوور پنجاب کی بات کر رہا ہوں یا صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک پرٹیکولر علاقے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ پیسے وہاں لگائے جاتے۔ بدقسمتی سے جو ہمارا نظام چل رہا تھا، اب آگے کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں تو پچھلے نظام کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے 40-50 سال سے چل رہا تھا۔ اس میں ظاہر ہے جو سیاسی لوگ ہوتے تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا اپنے ڈیرے داری کا معاملات چلانے کے لیے۔ تو پھر جو اس کا سلوشن سیاسی پارٹیوں نے اس وقت نکالا وہ یہ تھا کہ جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں گلیوں کے، سڑکوں کے، تو اس میں پھر وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ اس سیاسی بندے کے پاس جاتا تھا، اور جیسے کہ میرے پاس بھی آتا رہا جب میں گلیاں بنوا رہا تھا، پانی کی لائنیں ڈلوا رہا تھا، تو ٹھیکیدار میرے پاس بھی آتے تھے، آگے کہتے تھے جی حکم کرو کی کرنا ہے۔ وہ بار بار یہ سوال کرتے تھے، مطلب تو یہی تھا کہ پیسے، آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو میں اللہ کے فضل سے، اس پاک ذات کے کرم نوازی سے، جو میرا راستہ ہے اللہ کا راستہ، میں اس پہ تھا، تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ اس کے عوض کام کیا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ مجھے 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ آپ دیں، اس کے عوض کام کیا کرتے؟ وہ کہتے جی اور گلیاں بنوا لو۔ تو میں نے ایک ایک گلی بنوانی شروع کی، تو وہ ایک ایک گلی کی جو کمیشن تھی اس کے عوض میں نے 3-3 4-4 گلیاں بنوائیں پکی ٹھٹی میں۔ تو جو نظام چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پھر پیسے انہوں نے کھانے ہوتے تھے سڑکوں کے، گلیوں کے ٹھیکیداروں سے، تو اس لیے وہ نہ لائنیں چینج ہوتی تھیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب وہ پچھلی بات لوگ بھول گئے، اب صرف یہ بات ہو رہی کہ صاف پانی ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے کہہ دیا جی واٹر فلٹر پلانٹ لگا لیں، اب یہی سلوشن نظر آیا۔ وہ پچھلی بات تو پیچھے رہ گئی، پانی کی لائنیں چینج یا جو بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو واٹر فلٹر پلانٹ بھی آ گئے۔ واٹر فلٹر پلانٹ آئیں گے تو پھر اس میں بھی کمیشن ہے، جو متعلقہ سیاسی بندہ ہے وہ کھائے گا۔ اس نے کھایا، وہ بھی ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایکسیپٹ تو یہ کر لیا، لیکن کیا یہ اس زمانے میں، اس جدید دور میں، اس نیو ٹیکنالوجی کے زمانے میں، کیا یہ عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ یقین کریں مجھے اتنی پین ہوتی ہے، اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے، میں ذاتی طور پہ دکھی ہوں اس بات کے اوپر۔ میں صبح 6-7 بجے جب میں باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میرے محلے کے لوگ، جس میں سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بیچاریاں اپنے اپنی بالٹی یا اپنا اپنا کین اٹھا کے واٹر فلٹر پلانٹ پہ جا کے
بھر رہے ہیں، کبھی پانی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، پھر کسی نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ یار یہ پرانے زمانے میں جب ہمارے کھیت تھے، گاؤں تھے، تو کنواں ہوتے تھے، کھوئیاں ہوتی تھیں، تو اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا۔ اب مجھے بتائیں، بجائے آگے جانے کے، دنیا چاند مریخ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہی ہے، اور ہم ریورس ہو رہے ہیں، ہم پیچھے آ رہے ہیں، ذاتی لالچ اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں سوچتے، کسی انسانیت کا سوچنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اس کا حل نہیں ہے۔ جو اس کا حل ہے، میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ حل ہے واٹر فلٹر پلانٹ لگا کے، بالٹیاں ہاتھ میں اٹھا کے جا کے، یہی واٹر فلٹر پلانٹ جہاں سے پانی کی لائن شروع ہوتی ہے، اگر یہ وہاں پہ لگ جائے، پانی صاف ہو کے گھروں میں، گھر کی نلکوں میں، نالیوں میں آئے، تو دس از نارمل۔ لیکن اگر فرض کریں میں یہ ہمت کر کے یا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیتا ہے، میرا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، یہ ہم کر بھی لیتے ہیں۔ جو آج کے دن آپ نے دیکھا کہ خالد بارو نے یہ پلانٹ وہاں پہ لگا دیا، یہاں سے نکال کے مین لگا دیا، پانی گھروں میں آنا شروع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو جو آپ کی اولادیں ہیں، جو آگے جو نسل چلنی ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ خالد بارو نے بڑا کوئی اچھا کام کیا تھا؟ وہ ایسے تو نہیں پتہ چلے گا۔ وہ پتہ ایسے چلے گا کہ واٹر فلٹر پلانٹ یہاں چوک میں لگایا جائے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس بات کو یاد رکھیں، اور جب پانی بھرنے آئے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ کس بندے نے یہ ہے سیاست۔ اسی لیے میں نے سیاست چھوڑ دی، لعنت بھیجتا ہوں اس سیاست کے اوپر۔ یار یہ کوئی انسانیت کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ چھوڑ دیں کہ آپ کی نسلیں دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی، خالد بارو نے سڑکیں بنوائی، خالد بارو نے لائنیں ڈلوائی، یا جو بھی کیا۔ انسان کا اندر کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی اچھا کام کر لوں، کوئی ایسا کام کر لوں کہ میں فخر سے کھڑا ہو سکوں لوگوں کے سامنے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکوں، اس کا ایک کردار ہو۔ انسان تو ہم سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہی دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہے، کان ہے، دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہے، سر ہے، بال ہے، ایسے ہی ہیں ہم سارے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ پیدا کیا ہوا۔ اب آگے ہماری ترجیح ہے یا اس پاک ذات کی کرم نوازی ہے کہ ہم راستہ کون سا چنتے ہیں، بھلائی کا راستہ، برائی کا راستہ۔ ہر انسان کا اس دنیا میں ایک ایک کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، بلا وجہ پیدا نہیں کیا، اس کا ایک کردار ہے اس دنیا میں، اس نے وہ کردار نبھانا ہے۔ جو برا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا، جو اچھا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے اندر کے لیے اور اس پاک ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ انسانوں کو کیا دکھانا ہے؟ انسانوں سے کیا لینا ہے آپ نے؟ چلو مان لیا سیاست ہے، دنیا داری ہے، 90% آپ نے دنیا داری کر لی، سیاست کر لی، لوگوں کو بتا دیا کہ جی میں اس علاقے کا بہت بڑا، کیا کہوں گا میں آگے، چودھری ہوں یا نمبردار ہوں، ٹھیک ہے، 90%، اور خدا کے بندو، اور 10% تو اپنے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے، اتنا تو کر دو یار۔ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ سچ بتاؤں، پیسے کی ہوس اور پیسے کی سوچ، میں کسی انسان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب آپ پیسہ 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 چاروں طرف ہر وقت آپ کے دماغ میں، دل میں یہ بیٹھ جائے گا نا، میں کیا کروں؟ یہ اس پاک ذات نے فرمایا، نبی نے فرمایا، یہ دل سخت ہو جاتا ہے اس انسان کا۔ مال و دولت زر جو ہے نا، اس کی محبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، یہ دل سخت ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ برا